آغاز کرتا ہوں مہربان رحم والے اللہ کے نام سے۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں۔ شکر گزار ہوں ہندوستانی عوام کا، حکومت کا، کونسل کا اور اس کے ذمہ داران کا، جناب ڈائریکٹر صاحب کا۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ۔ روم آیت نمبر 22۔ ترجمہ: اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان کی تخلیق اور تمہاری بولیوں اور رنگوں کا اختلاف ہے، یقیناً اس میں جاننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آیت ہے آج کے بزم کے عنوان کی اساس۔ اردو رنگ برنگ پھولوں کے خوبصورت گلدستہ کو کہتے ہیں، جس کی بھینی بھینی خوشبو اردو دنیا میں بسی ہوئی ہے، جس کی لطافت ذوق کو جلا بخشتی ہے اور حلاوت کانوں میں رس گھولتی ہے، جس کی آگہی شریعت کے مآخذ قرآن و حدیث تک پہنچاتی ہے اور معرفت حق بخشتی ہے۔ یہ انمول اردو ماں کی گود میں سکھائی جاتی ہے، چونکہ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے جس سے تعلیم نسواں کی ضرورت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ مسلم عہد حکومت میں ہندوستان کی زبان فارسی تھی تو مدارس نے ذریعہ تعلیم فارسی کو اختیار کیا، جب وقت گیا تو اردو کو اختیار کیا۔ اس لحاظ سے مدارس کے تجزیہ کیا جائے تو مدارس کا کردار اردو کی تعلیم میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہم اولی مدرسہ ماں کی گود کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے لیے اردو کی تعلیم کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد مکاتب سے شروع ہوتا ہے جو ملک کے ہر گاؤں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، اور مدارس کے جل میں بھی مکاتب کا جال بچھا ہوا ہے۔ مدارس بھی دو طرح کے پائے جاتے ہیں، کچھ مدرسہ بورڈ سے متعلق ہیں، ان کے نصاب میں اردو بحیثیت زبان و مضمون شامل ہے، اور زیادہ تر مدارس مدرسہ بورڈ کے قید و بند سے آزاد ہیں، جنہیں پڑھنے والے طلبہ مکاتب کے اردو نصاب کی تکمیل کر کے داخل ہوتے ہیں اور 8-10 سال مدرسہ کا نصاب پڑھتے ہیں۔ ذریعہ تعلیم اردو زبان ہونے کی وجہ سے ان کی زبان تدریجی طور پہ ترقی کر کے معیاری ہو جاتی ہے۔ مدارس عربیہ میں اردو بطور ذریعہ تعلیم اختیار کی گئی ہے، لیکن اردو زبان میں طلبہ کے اندر مہارت پیدا کرنے کے چند ذرائع بھی اختیار کیے گئے ہیں۔ پہلا ذریعہ مدرسوں میں انجمنوں کا قیام ہے، جس سے باقاعدہ تقریر اور تحریر کی مشق ہوتی ہے۔ دوسرا ذریعہ دیواری پرچے نکالے جاتے ہیں جس میں ہر طرح کے مضامین ہوتے ہیں۔ تیسرا ذریعہ اردو لائبریری ہوتی ہے جس میں اردو کی ہر صنف کی کتابیں ہوتی ہیں، طلبہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چوتھا ذریعہ مضمون نویسی کے مسابقے ہوتے ہیں، اور پانچواں ذریعہ بیت باغی اور شعری نشستیں ہوتی ہیں۔ چھٹا ذریعہ سالانہ انعامی جلسہ ہوتا ہے، اور ساتواں ذریعہ اردو خوشخطی ہے۔ آٹھواں ذریعہ بیشتر مدارس میں ماہانہ ترجمان مدارس نکالتے ہیں۔ روشن کردار مدارس نے جب ذریعہ تعلیم کو اردو بنایا تو مدارس ہند کے واسطے سے اردو کی تعلیم ہندوستان کے ان صوبوں میں بھی ہونے لگی جہاں کی زبان اردو نہیں تھی، جیسے کیرلا، تمل ناڈو، گجرات، بنگال، آسام، منی پور، میگھالیہ وغیرہ۔ مدارس ہند کے فضلاء نے اردو کو ملک گیر ہی نہیں بلکہ عالمگیر بنایا، اور برما، کابل، بخارا، ایران، سماترا، جاوا، افریقی یورپی ممالک اور نہ جانے کہاں کہاں دور دراز تک اردو زبان کو پھیلایا۔ اس کے بعد سب سے اہم ذخیرہ جو اردو تعلیم کا خزانہ ہے وہ قرآن کریم کے تراجم ہیں، جو 100 سے زائد ہیں۔ ان میں نمایاں نام عبدالقادر، رفیع الدین، تھانوی، مودودی، دریا بادی اور امین اصلاحی اور رضا خان، احمد رضا خان، اور اس دور کے تقی عثمانی اور سلمان ندوی کی آخری وحی، اور
محترم خالد سیف اللہ اور اسی طرح مولانا شبیر عثمانی کا جو نوٹ محمود حسن دیوبندی کے ترجمہ قرآن پر ہے، وہ جہاں تفاسیر کا عشر ہے وہی ادب کا مرقع ہے۔ اس کے بعد زبان میں، عربی زبان میں ادب کا معیار دو ہے، ایک قرآن اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ اردو میں جب قرآن کا ترجمہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ترجمہ ہوا تو اردو ادب کا بھی بہترین اثاثہ جو انتہائی خوشبودار فیضیاب کرتا ہے انسانیت کو، احادیث یا کتب کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد اردو تعلیم کے مختلف مکاتب فکر ہندوستان میں موجود ہیں۔ دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور، ندوۃ العلماء لکھنؤ اور ان سے متعلق ہزاروں مدارس، جامعہ سلفیہ اس سے متعلق ہزاروں مدارس، بریلوی کے مدارس اس سے متعلق سینکڑوں ہزاروں مدارس، شیعہ مکاتب و مدارس، تو جتنے مکاتب فکر ہیں سب کے مدارس مکاتب میں تعلیم جو ہے اردو کی اس انداز کی دی جاتی ہے جسے آپ معیاری قرار دیں گے۔ اس میں میں خاص طور پہ ایک نام لوں گا، مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ کا، جہاں کی مکتب کی اردو صحیح پڑھائی جاتی ہے اور بچے صحیح اردو لکھنے، بولنے، کبھی کبھی گنگنانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد کردار ہے دینی تعلیمی کونسل کا، جو مولانا ابو الحسن علی ندوی اور اس دور کے تمام مکاتب فکر کے رہنماؤں کی روشنی میں یہ تیار ہوئی تھی اور اس کے مکاتب نے کام کیا۔ جماعت اسلامی کے مکاتب نے اردو کی تعلیم میں کردار ادا کیا۔ اس کے بعد جمعیت اہل حدیث اور جمعیت شیعہ ان تمام نے اس میں کردار ادا کیا ہے۔ میں اپنی گفتگو اعتراف سے ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کونسل کے موجودہ ڈائریکٹر ڈاکٹر عقیل احمد صاحب کا حسین اعتراف یہی ہے کہ عالمی اردو کانفرنس کا ایک عنوان اردو کی تعلیم میں مدارس کا کردار طے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کونسل کے سابق ڈائریکٹر پروفیسر ارتضیٰ کریم نے 22ویں کل ہند کتابی میلے میں فرمایا تھا، مدارس صرف دین کے قلعے نہیں بلکہ اردو کے بھی قلعے ہیں۔ جامعہ ملیہ کے استاد خالد مبشر نے کہا، اس دور میں جبکہ اردو کی زبان کا تذکرہ عام ہے، اس کے باوجود اگر اردو زندہ ہے تو اس میں مدارس و مکاتب کا اہم کردار ہے۔ انجینئر محمد اسلم علی نے کہا، اگر مدارس نہ ہوتے تو ہندوستان میں اردو کا فروغ اتنے بڑے پیمانے پر نہ ہوتا۔ صحافی عابد انور نے کہا، مدارس نے بڑے صحافی پیدا کیے۔ مولانا مطیع الرحمان مدنی نے کہا، مدارس کے لوگ اردو میں مضامین لکھ کر اردو کی خدمت کرتے ہیں۔ اردو کا ساتھ جب چھیڑا جاتا ہے تو دل کو تنگ کرتا ہے، یہ وہ گلدستہ ہے جس کی بھینی بھینی خوشبو پورے ہندوستان ہی نہیں عالمی دنیائے اردو میں پھیل رہی ہے، محسوس کی جا رہی ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ شکریہ۔